اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درس حدیث میں آج آپ کے سامنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب گفتگو سے متعلق چند تعلیمات پیش کروں گا کہ حضور نے ہمیں بات چیت کرنے کا کیا انداز سکھایا اور اچھی بات چیت سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ نجات کس چیز میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کے مالک بنو، خانہ نشین ہو جاؤ اور غلطیوں پر آنسو بہاؤ۔ مسند احمد اور جامع ترمذی حدیث پاک ہے۔ سورہ لقمان اس کی 19 نمبر آیت میں اللہ نے دھیمی آواز میں گفتگو کرنے کا حکم دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں بات فرمائی کہ 3 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس میں ایک زبان بھی ہے جو جبڑوں کے بیچ میں ہوتی ہے، تو جس کی زبان صحیح ہو، اخلاق اچھا ہو تو اس کا ایمان بھی اچھا ہوتا ہے۔ سورہ مومنون ہے 23 نمبر سورہ، اس کی 96 نمبر آیت میں بری بات کے جواب میں اچھی بات کہنے کا حکم ہے۔ سورہ بقرہ 263 بہت مشہور آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ خیرات کے بعد احسان جتانا جو ہے وہ ایذا دینا ہے، اور ایذا دینے سے بہتر ہے کہ نرم بات کرے آدمی، اور چاہے نہ دے کسی کو کچھ لیکن بات نرم کرے، اس کا مفہوم ہے آیت کا۔ حضرت کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داناؤں کے سامنے بے سروپا بات نہ کرو ورنہ وہ خفا ہو جائیں گے۔ کم عقل سے اونچی بات نہ کرو ورنہ تمہاری تکذیب کرے گا۔ علم کے اہل کو علم سے محروم نہ رکھو، یہ معصیت ہے۔ نا اہل سے علمی گفتگو نہ کرو ورنہ وہ تمہیں ہی جاہل کہے گا۔ علم ہو یا دولت، تم پر دونوں کے کچھ حقوق ہیں۔ سنن دارمی کی حدیث پاک ہے۔ سورہ بقرہ آیت 83 میں بھی اللہ نے اچھی بات کہنے کا حکم دیا۔ سورہ بنی اسرائیل 57 نمبر آیت 53 نمبر آیت میں پسندیدہ باتیں کہنے کا حکم ہے۔ سورہ احزاب 70 نمبر آیت میں اللہ سے ڈرنے اور سیدھی بات، قول و سدیدہ، یعنی کہ لاگ لپیٹ کی بات نہ ہو بلکہ سیدھی بات کرنے کا حکم ہے۔ حضرت سفیان بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ سب سے بڑی بد دیانتی ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی سے ایسی بات کہے جس کو وہ سچ سمجھے اور در حقیقت تو نے جھوٹ کہا ہو۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ سورہ بقرہ آیت 42 میں اللہ نے کہا حق اور باطل کو ملا کے نہیں بات کرنی بلکہ سیدھی سچی بات کرو، اور سچی بات جو ہے اسے نہ چھپانے کا حکم دیا۔ سورہ توبہ 119 نمبر آیت میں سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہے، اور سورہ طٰہٰ 44 نمبر آیت میں فرعون سے بھی نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ کہا تھا کہ شاید وہ سمجھ جائے، مطلب تبلیغ کا حکم وہاں بھی دیا، حالانکہ اللہ رب العزت کو پتہ تھا کہ وہ سمجھے گا نہیں، لیکن اپنے نبی کو یہ بات سمجھا دی کہ دعوت کا اصول یہ ہے کہ ہر حال میں تم نے نرمی کا استعمال کرنا ہے۔ سامنے دائی چاہے کتنا ہی سخت ہو، کتنا ہی تمہارا دشمن ہو، لیکن تم نے اس کے سامنے سیدھی اور سچی بات کرنی ہے اور نرمی سے بات کرنی ہے۔ تو جو دائی حضرات ہیں، دعوت کے اصولوں میں یہ بات بھی ہے کہ انہیں نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ دائی چاہے کتنا ہی غصہ آپ کو دلائے، وہ مدعو، لیکن دائی کو غصے میں نہیں آنا۔ سورہ نحل 125 نمبر آیت میں بھی یہ بات کہی ہے اللہ رب العزت نے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن لعنت کرنے والا، طعنہ دینے والا، بیہودہ کہنے والا اور زبان دراز نہیں ہوتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ اب جن لوگوں میں یہ چیزیں ہیں کہ جو لعن طعن کرتے ہیں یا طعنے دیتے ہیں یا بیہودہ مطلب فحش باتیں کرتے ہیں، وہ جو سب سے زیادہ زبان دراز وہی ہوتے ہیں، بیہودہ بات کرنے والے، اور یہ ایمان کے خلاف بات ہے بالکل۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو یہ نہ کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو یا تم پر اللہ کا غضب ہو، اور نہ یہ کہو کہ تم دوزخی ہو۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔
اس لیے کبھی کسی کو دوزخی ہونے کا فتویٰ نہیں لگانا، اور نہ کسی پہ لعنت یا کسی پہ جو ہے اللہ کا غضب ہونے کی بات کرنی ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ کا اپنا معاملہ ہے۔ روایتوں میں بات آتی ہے پچھلی قوموں میں کہ ایک شخص نے کہہ دیا کہ تو کیسے جنت میں جائے گا، بہت گناہ گار کوئی انسان تھا اور وہ نیک آدمی تھا، تو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ تو میری چادر میں آتا ہے، اسے کر دیا دوزخ رسید جو نیک آدمی تھا، اور اسے معاف کر دیا جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا اور تو دوزخ میں جائے گا۔ تو ان معاملوں میں احتیاط رکھنے کا حکم ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی کو دوزخی یا جنت کا تو سوال کر سکتے ہیں اللہ سے، لیکن کسی کو دوزخی نہیں کہنا۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخت کلام اور بد مزاج آدمی جنت میں نہ جائے گا۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ یہ حدیثیں اپنے محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہیں کہ اگر ہم 5 منٹ روز دیکھیں کہ ہم نے آج دن بھر میں کس طرح کی گفتگو کی، کس طرح کی کلام کیے، کس طرح لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی، کس طرح گالی گلوچ کی، کتنے جھگڑے کیے، تو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جنتی ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ ہم خود ہی خوش فہمی لیے پھرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا تو ہم جنت میں جائیں گے اور اللہ کے رسول ہماری شفاعت کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر اللہ کے دشمن ہوں اور اللہ کے باغی ہوں اور اللہ کے رسول ہماری شفاعت کر دیں۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہا، جس کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں موت آئے، معاذ اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب میں فرمایا کہ تم ہی کو موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت اور غضب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ زبان روکو، نرمی کا رویہ اختیار کرو اور سختی اور بد زبانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ منافق لوگ تھے، دکھنے میں مسلمان تھے لیکن زبان کو اس طرح سے استعمال کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ بے عزتی ہو یا انہیں بد دعا لگے۔ حضرت عائشہ کو جب یہ بات بری لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے جواب میں جب انہیں کہا، ان پہ لعنت بھیجی اور غضب کا وہ کہا کہ اللہ کا غضب ہو تم پہ، تو حضور نے انہیں بھی روک دیا۔ قرآن بھی یہ بات کہتا ہے حامیم سجدہ میں کہ برائی کو اچھائی سے ٹالو گے تو تم دیکھو گے ایک دن تمہارا دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ آج کی آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مطلب اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، آپ نے میٹھا بول لیا، اس سے اچھی بات کر لی، اللہ رسول کی کچھ بات سنا دی، تو آپ یقین کریں کہ آپ کے صدقے میں شمار ہوگا۔ یہ الحمدللہ آج درس حدیث